الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، شعبان المعظم کی 15ویں شب بڑی بابرکت رات، مغفرت کی رات، عفو اور عطا کی رات، جود و سخا کی رات، بخشش کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نماز، سجدہ، سب کچھ ثابت ہے۔ علماء کے 2 طبقے ہوئے، بعض نے اس رات کے متعلق جتنی روایات ہیں ان کو ضعیف قرار دیا، اور بعض نے ان روایات کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ امت کا عمل تواتر کے ساتھ اس رات میں عبادت کی غرض سے جاگنا چلا آ رہا ہے۔ روایات ہیں، ابن ماجہ سے ہے، سیاستہ میں سے ہے، بہقی شریف کی روایات ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا حوالہ کے طور پر۔ کئی روایات کے اندر شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت اور عبادت کی بات، 15ویں شب کے متعلق عبادت کی بات اور صبح کے روزے کے متعلق بھی فرمایا گیا۔ یہاں پہ یہ سن لیں کہ روزے تو عام طور پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رکھا کرتے تھے، اور شعبان المعظم میں خاص طور پر رکھا کرتے تھے، اور 15ویں تک زیادہ تر رکھا کرتے تھے خاص طور پر، اور پھر کچھ ریسٹ فرماتے اور یوں کہتے، یوں ارشاد فرماتے کہ اب رمضان المبارک کے لیے، رمضان المبارک کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جن علماء نے اختلاف کیا یا اس رات کی عبادت سے منع کیا یا اس کو
شرف قبولیت وہ والا عطا نہیں کیا جو اس کا حق تھا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امت کے بہت سارے طبقات نے زیادہ تر اس میں خرافات سے عمل کر کہ اس میں خاص طور پر میٹھا پکانا، حلوہ وغیرہ یہ ہو، جبکہ یہ تو سنت نہیں تھا، اور پھر اس میں آتش بازی ایجاد کر شاید خرافات سے بچنے کے لیے ان علماء نے اس پر تنقید کی یا اس پر جو ہے وہ منع کیا یا اس کو وہ شرف قبولیت عطا نہیں کیا. لیکن یہ بات ہے کہ امت کے عمل سے اس رات کی عبادت بہرحال ثابت ہے، صبح کا روزہ بھی ثابت ہے. اور بہت سارے علماء اب بھی بہت بڑی ہستی، ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، مفتی شام زئی ایک اپنے حساب سے ایک اتھینٹک جو ہے وہ حیثیت کے حامل تھے. انہوں نے اس رات کے متعلق جس طرح کا خلاصہ میں نے بات چیت کا پیش کیا، اس طرح کی بات انہوں نے کی اور کہا کہ عبادت ثابت ہے. اس وقت کے عالمی لیول کے خطیب، ادیب، عالمی لیول کے مبلغ اسلام، جن کو ابھی 23 مارچ میں صدارتی ایوارڈ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیانات شاید آپ نے سنے بھی ہوں، شعبان کی 15ویں رات کے متعلق، عبادت کے متعلق، صبح کے روزے کے متعلق. تو یہی کافی ہے. مخالفین میں بھی ہیں، دیوبند کے ہی ہے بہت بڑے مفتی صاحب، مفتی کراچی کے ہیں مقصود صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت بھی کی، اور بھی کئی علماء، کئی مفتیان نے کی. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ آتی ہے، میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ دیکھیں عبادات وغیرہ کے متعلق فکس نہ ہو، فرض کی طرح تو نہیں ہے، نوافل یہ عبادات وغیرہ کے متعلق اگر کچھ ضعیف روایات بھی ہیں تو ان کو قبول کیا جاتا ہے. اب امت کا ایک عمل چلا رہا ہے، اگر اس رات میں آ کر طے شدہ عبادات سے ہٹ کر اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، نوافل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح نماز پڑھتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسے خالی موڑ دیں گے؟ جو اس کے در پہ آیا اسے اللہ خالی نہیں موڑ دے گا، وہ جھولیاں بھر کر ہی جائے گا. اس موقع پہ یہ بات کتنی جو ہے وہ ویلڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں، کہ وہ ایک صنم کا پجاری جو عرصہ دراز سے 100 سال تک کم و بیش وہ یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا. تو صنم نے تو کیا جواب دینا تھا، وہ تو بت تھا، بے جان تھا. تو ایک مرتبہ اس کی زبان سے بھول کر نکل گیا یا صمد. جو ہی اس کی زبان سے یا صمد کا لفظ ادا ہوا، عرش سے آواز آئی، جی میرے بندے. فرشتوں نے عرض کیا، اللہ یہ تیرا نافرمان صنم کا پجاری مشرک اس کی زبان سے بھول کر نکلا ہے یا صمد، اور اللہ تو نے جواب دیا ہے میرے بندے، جی میرے بندے. اللہ نے فرمایا یہی تو مسئلہ میں بتانا چاہتا تھا کہ صنم اور صمد میں یہی فرق ہے کہ صنم پکار کا جواب نہیں دے سکتا، اور اگر میں بھی اس کی پکار کا جواب نہ دیتا تو پھر صنم اور صمد میں فرق نہ ہوتا. میں تو حی و قیوم ذات ہوں، صنم تو حی و قیوم نہیں ہے، وہ تو محض مردہ ہے، محض بے جان ہے، محض پتھر ہے، محض بت ہے.
تو جس کے در پہ آئے ہیں اس کے در پہ جھکنا ہی کافی ہے، اخلاص نیت شرط ہے۔ ہاں یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ثابت ہی نہیں ہے اور میں شاید جو ہے وہ ایسی باتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی لیلۃ النصف ہوتی ہے، شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ النصف ہی ہو گئی نا جی، تقریباً 15 راتیں گزر گئی اور پیچھے جو ہے وہ 14-15 باقی ہیں، درمیانی رات شعبان کی، قوموا لیلہا، رات کا قیام کرو، وصوموا یومہا، دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ تبارک و تعالی ینزل فیہا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں۔ کہاں؟ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آسمان دنیا پہ آتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ قاری صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ کسی ایک جگہ تو ہے ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر گھڑی ہے، ہر آن ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ قاری صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ قریب ہو جائے؟ تو پہلے قریب نہیں، پہلے بھی قریب ہے اور قریب ہو جاتا ہے، پہلے بھی ہر جگہ موجود ہے۔ آسمان دنیا پر خصوصی یوں سمجھ لیں کہ سماعت فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر تشریف لا کر جو اس کی شان کے قابل ہے، اس کا تشریف لانا اس کی شان کے جو قابل ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ کھول دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اب اس میں تھوڑی سی اور گہرائی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کے پاؤں بھی ہیں۔ قرآن اور حدیث سے آیات کے مفہوم میں وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں یہ کہ اللہ کا چہرہ ہے وہ جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثل نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کی مماثلت نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی شکل کے ساتھ، اس کی حیثیت کے ساتھ، اس کی ہستی کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں آپ دے سکتے کہ وہ ایسا ہے۔ وہ جس طرح اس کی شان ہے، اس کے ہاتھ ہے جس طرح اس کی شان ہے، میدان معاشر میں ساتھ کی تجلی فرمائے گا، پنڈلی کو وا کرے گا۔ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں جھک جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ جو دنیا میں اکڑے رہے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، اکڑ جائیں گے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی سے سجدہ کرو، رب کے سامنے جھکو، تاکہ میدان معاشر میں جب ساتھ کی تجلی ہو تو ہم آسانی کے ساتھ اس کے سامنے جھک سکیں اور سجدہ کر سکیں۔ اس کے سامنے آج جھکنے کا وقت ہے، کل وقت نہیں ملے گا۔ ساتھ کی تجلی کا بھی ذکر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو نزول اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ آتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کو ہم نے یوں سمجھنا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کی شان ہے۔ تو آگر آوازیں دیتا ہے اللہ، سارا سال ہم پکارتے ہیں اللہ کو، گناہگار جو ہے اس کے در پہ آتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ کیسی رات ہے، یہ بھی تو نیکی کا سیزن ہے نا، نیکی کی بہار ہے۔ اور جیسے سیزن میں جنس سستی ہوتی ہے، یہ بہار کا سیزن ہے، رحمت کا سیزن ہے، اس میں اس کی رحمت سستی ہے، خود آوازیں دے رہی ہے،
خود گناہگاروں کے در پہ آ کے دستک دے رہی ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی سیاکار، ہے کوئی طلبگار، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مرادیں طلب کرنے والا، تو آئے مجھ سے مانگے، میں عطا کروں۔ اور یہ ہستی خالق مالک رازق کی ہستی، اللہ رب العزت کی ہستی کیسی ہستی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ آجو میرے خزانے تمہارے لیے کھلے ہیں، مانگو، تم مانگتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا۔ دنیا کے لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ ابا چاہے لاکھ پتی ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، بیٹا کوئی فرمائش کر دینا تو باپ کے ماتھے پہ پھر بھی تیوری آ جاتی ہے، کہتا ہے پیسے خراب کر رہے ہیں، میری دولت خراب کر رہا ہے، میرے پیسے خراب کر رہا ہے۔ پیسے کا لالچ ہے نا، تو مانگنے سے تو باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے، دوسروں کے تو کیا کہنے ہیں، مانگ کے تو دیکھو ذرا۔ ہمارے خالق مالک رازق کی ہستی ایسی ہے کہ جس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، جس سے مانگے تو خوش ہوتا ہے، عطاؤں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے عجیب بات یہ کہ انسان کا جرم کرتا ہے اور بھاگتا ہے، اور انسان اپنے مجرم کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے، اور پولیس بھی پیچھے لگا دیتا ہے، محکمے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرا جرم کیا ہے، یہ میرے پیسے کھا گیا، اس نے میرا نقصان کیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، بھاگتا ہے، اس کو پکڑتا ہے۔ دنیا اپنے مجرم کو پکڑتی ہے، لیکن قربان جاؤ اس کی رحمت کے، اس ذات کے قربان جاؤ، وہ کتنی غفور الرحیم ذات ہے، وہ انسانوں سے اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرنے والی ذات ہے کہ جو مجرم کو پکڑتی نہیں ہے، پکڑنے کے لیے ایکشن نہیں کرتی، بلکہ مجرم کو موقع فراہم کرتی ہے کہ آجا میرے در پہ، آجا میری بخشش کے، میری رحمت کے، میرے عفو و درگزر کے در کھلے ہیں، آجا، آنا تیرا کام ہے، آنسو بہانا تیرا کام ہے، اور تجھے جھولیاں عفو و درگزر کی بھر کر واپس کرنا میرا کام ہے۔ دنیا مجرم کو تلاش کرتی ہے اور اللہ معاف کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے۔ یہاں جو میرے اب اس موقع پہ آپ کو عجیب واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی تھا کہ جس نے بڑے قتل کیے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حدیث پاک۔ اس شخص نے 99 قتل کر دیے، عام آپ علماء سے سنتے رہے، 99 قتل کیے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری بخشش کے لیے اب کوئی ذریعہ نہیں رہ گیا، کوئی ایسا بہانہ ہی نہیں کہ میں بخشا جاؤں، میں نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے قتل کیے، کس طرح قتل کیے۔ ایک عالم کے پاس چلا گیا، اللہ والے کے پاس چلا گیا، صاحب علم کے پاس چلا گیا، اور جا کر اس نے استفسار کیا، پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش کا بھی کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ آج صاحب علم ہے، مجھے بتائیں کہ میں بخشا جاؤں گا؟ میں مجرم، اللہ کا مجرم۔ اچھا، اس موقع پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ احساس ندامت ایسی چیز ہے، احساس بندے میں ہو جانا، احساس ندامت ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو کفر سے، مایوسی سے نکال دیتی ہے اور ایمان والوں میں داخل کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور تمہارے ماتھے پہ پسینہ آ جائے، تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے، لرز جاؤ، طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو جائے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ، جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاؤ تو یوں سمجھ لینا کہ تمہارے دل میں ایمان ہے۔ ایمان ہے تو احساس ہے نا،
اگر ایمان نہیں تو احساس نہیں، اور جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ لہذا احساس اپنے ذہن میں رکھیں، احساس پیدا کریں اپنے اندر۔ احساس بڑی چیز ہے، احساس ذہن میں ہو تو پھر آدمی بخشا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ کو ایک باریک سا نقطہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ 3 قسم کی کیفیات اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ اس کے اندر جو نفس ہے نا، نفس یہ 3 قسم کا ہے، یوں سمجھ لیں۔ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، اور نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے نا کہ یہ کر لے، اس میں ٹیسٹ ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں لذت ہے، لذت کی کیفیتیں ہیں۔ گناہ کی طرف شیطان انسان کو لذات کے ذریعے سے کھینچتا ہے، مائل کرتا ہے، تو انسان مائل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا نفس امارہ۔ ان النفس الامارہ کا، بے شک نفس امارہ جو ہے نا وہ انسان کو برائی ہی کی طرف کھینچتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب جب نفس امارہ نے کام کیا، انسان کو برائی کی طرف مائل کیا، انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، برائی کی طرف مائل ہو گیا، شراب پی لی، جوا کھیلا، زنا کیا، جھوٹ بولا، چغلی کی، اور جو ہے وہ ڈاکہ مارا، نقصان کیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، ہزاروں قسم کے گناہ ہیں، گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ نفس امارہ کے تحت، کیونکہ نفس امارہ کا کام ہی برائی کی طرف کھینچنا ہے۔ اب جب گناہ ہو گیا تو پھر اس کے ذہن میں، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے ذہن نے اسے ملامت کی، غلطی پہ نادم ہوا، غلطی پہ شرمندہ ہوا۔ جب ذہن نے ملامت کی ہے، جس ذہن نے ملامت کی ہے، اس کا نام نفس لوامہ ہے، جو اس کو برائی پہ ملامت کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ ضمیر جاگتا ہے تو ملامت کرتا ہے، اور اگر ضمیر سو جائے تو ملامت نہیں کرتا۔ تو جن کا ضمیر ملامت کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کا ضمیر جاگ رہا ہے، انہیں مبارک ہو۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کی قسم ہے اور نفس لوامہ کی قسم ہے۔ اے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھا دی۔ اس کی تحریک سے نفس لوامہ کی تحریک سے انسان نفس امارہ سے نکلا، اور جب پورا اطمینان حاصل ہو گیا تو یہی نفس جو ہے وہ اب توبہ طالب ہو گیا اور نیکی کی طرف مائل ہو گیا۔ جب اس نے توبہ کر لی، نیکی کی طرف مائل ہو گیا، مسجد میں آ گیا، رب کے سامنے سیدھا ریز ہو گیا، دعا مانگنے لگا، گر گڑانے لگا، آنسو بہانے لگا، تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہو گیا۔ اب یہ نفس مطمئنہ ہے، تو نفس مطمئنہ کا کیا انعام ہے؟ نفس لوامہ کا تو انعام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، اور بڑا انعام ہے۔
اور نفس مطمئنہ کا کیا انعام ہوا کہ جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا، گناہ سے نکلا، نیکی میں داخل ہو گیا، راستہ بدل لیا، اور جب راستہ بدلا تو یہ نفس مطمئنہ ہو گیا۔ اب نفس مطمئنہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، راضی برضا ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی ہو گیا، وہ تجھ سے راضی ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ سویر تو چپ کر کے بیٹھے جو تو سبحان اللہ کہتے۔ اب آدمی سے 99 قتل ہو گئے، وہ ایک آدمی عالم کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس، تو اس کو کہنے لگا کہ میری توبہ کا کوئی چانس ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی چانس نہیں لگتا۔ اس نے کہا اچھا یار کوئی تو سلسلہ ایسا ہوگا نا کہ جس سے میں اپنی اس ندامت کو، اپنی اس شرمندگی کو، اپنی اس پریشانی کو دور کر سکوں کہ مجھے رب بخش دے۔ تو اس نے کہا کوئی چانس نہیں۔ تو جب اس نے کہا کوئی چانس نہیں ہے تو اس نے تلوار نکالی تو اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ اب ہو گیا 100 سینچری ہو گئی پوری۔ اب پھر وہ کچھ لوگوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، مٹا ہوا شخص ہے، صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے، عبادت گزار ہے، ریاضت کرنے والا ہے، اللہ کی مان کر چلنے والا ہے، اس کے پاس چلا جا، شاید تیرے لیے کوئی اور بھی چانس ہو، کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ جناب چلا، اس اللہ والے کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرے لیے چانس ہو سکتا ہے، اللہ کا رحمت کا در ہر دم کھلا رہتا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ لا ییأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف بچھڑ گیا تھا، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کا پانی چلا گیا، نابینا ہو گئے، بینا نہ رہے، لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور 40 سال کے بعد آخر اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ جو بیٹا بچپن میں بچھڑا تھا، جس کی جدائی میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اس کو جب دیکھا اپنی آنکھوں سے اللہ نے بینائی بھی لوٹا دی، اور اس کو دیکھا تو ایسے دیکھا کہ بادشاہ بنا ہوا تھا، مصر کے تخت پہ بیٹھا تھا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ ایک بندہ ہے نا، وہ اپنی برائیوں سے زمین و آسمان کا خلا کتنا زیادہ ہے، ذرا غور کریں تو زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے برائیوں سے، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتا، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ ہاں دوسری بات بھی ہے، یہ حدیث جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، نیکیاں نیکیاں اتنا زیادہ خلا، اور اگر وہ اتنا سا بھی شرک کرتا ہے، ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کرتا ہے، تو وہ ساری نیکیوں پہ اللہ قلم پھیر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، محو کر دے گا، اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا، اس کے لیے بخشش کا کوئی چانس نہیں۔
شرک بہت بڑا جرم ہے، یہ بات یاد ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا۔ جتنی مرضی برائیاں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاس ہو تو جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا، اور جتنی مرضی نیکیاں ہوں، اگر شرک اللہ کی ذات اور صفات میں کرتا ہے تو اس کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو بھی سمجھے، اس کو بھی بچیاں بچے دینے والا سمجھے، کسی اور کو بھی سمجھے، اس کو بھی روزی رساں سمجھے، کسی اور کو بھی سمجھے، اس کے سامنے بھی سجدہ کر لے، کسی اور کے سامنے بھی سجدے ٹکائے، اس کو بھی پکارے، کسی اور کو بھی پکارے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بخشے گا۔ لہذا جس میں چانس ہی ختم ہو جاتا ہے بخشش کا، تو وہ جرم کرنا چاہیے، مجھے آپ یہ خود بتا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو جتنی مرضی کوشش ہو، حد الامکان کوشش کے ساتھ اس سے بچنا چاہیے۔ ایسا برا جرم کہ پکا بندہ جہنمی ہو جائے، مہر لگ جائے پکے جہنمی کی، اور جنت کے دروازے بند ہو جائیں، تو پھر ایسا کام میرے دوستوں کرنا نہیں چاہیے۔ تو کیا اس کو بولا، اس نے جس بزرگ کے پاس وہ گیا تھا، اس نے کہا بات یہ ہے، ایسے کرو کہ یہاں ساتھ ہی ایک بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو عبادت کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو سجدہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو اس کی ثنا کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو دعا کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو توبہ اور استغفار میں لگے رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی برکت سے تمہاری بھی بخشش ہو جائے۔ اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہو گئی، ایک امید پیدا ہو گئی۔ امید تو پہلے ہی تھی، تبھی تو وہ کبھی کسی کے پاس جاتا تھا، کبھی کسی کے پاس جاتا تھا، امید تو تھی، وہی امید تو اسے لیے پھرتی تھی۔ لہذا اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا، یہ بات یاد رکھیں، وہ امید ہی تو ہے جو لیے پھرتی ہے۔ تو وہ جناب چلا، اور چلا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی چند قدم چلا تھا کہ موت واقع ہوا، موت کے فرشتے آ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام کیا اور وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، یعنی جنت والے بھی آ گئے، اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں طرف سے آ گئے۔ اب فیصلہ یہ ہوا، دونوں میں تکرار ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ فاصلہ ناپ لیا جائے، فیصلہ یہ ہوا کہ فاصلہ ناپ لیا جائے۔ اگر فاصلہ زیادہ طے کر گیا ہے تو پھر بخشش والے جنت والے لے جائیں، اور اگر کم فاصلہ طے کیا ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ لیکن ابھی تو اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اب جہنم والے کیا لے جائیں گے؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ بندہ جہنم والوں کا بن رہا تھا، پریکٹیکلی یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ بندہ جہنم والوں کا بن رہا تھا، جہنم میں لے جانے والے فرشتوں کا بن رہا تھا۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آئی، وہ تو نیتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ ہمارے اس واقعے میں بہت سارے مسئلے آپ نے سمجھ لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو فیصلے تو نیتوں پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو اس کی نیت کو ججمنٹ کر چکا تھا، اس کی نیت کو جان چکا تھا، اور اس کی نیت پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فرشتوں کو بھی نہیں پوچھا، وہ مالک ہے،
ہر چیز کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر طاقت کا مالک ہے۔ جب اس کا ارادہ کچھ کرنے کو ہوتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سکڑ جا میرے بندے کے لیے۔ چنانچہ بستی کی طرف سے ڈسٹینس زیادہ تھا، فاصلہ زیادہ تھا، تو وہ زمین جو ہے وہ جناب سکڑنا شروع ہو گئی۔ اب فرشتے ادھر سے ناپ کے فارغ ہوئے، اس طرف کو ناپنے لگے تو زمین تو سکڑ چکی تھی، لہذا فیصلہ جنت والوں کے حق میں ہوا۔ انہوں نے اس کی روح کو جنتی جو ہے وہ خوشبودار کپڑوں میں لپیٹا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی لیلۃ النصف ہوتی ہے، دلیل کے لیے یہی کافی ہے حدیث پاک ابن ماجہ کی کہ شعبان کی 15ویں رات جب ہوتی ہے، قوموا لیلہا، رات کا قیام کرو، اور فرمایا فصوموا یومہا، دن کا روزہ رکھو۔ تو حضور تو ویسے روزے رکھتے تھے شعبان میں، اکثر شعبان روزے رکھتے تھے آپ، بلکہ ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ہماری اماں کی طرف سے حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، غالباً حضرت عائشہ صدیقہ ہیں یا دوسری زوجہ محترمہ ہیں، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان اور رمضان کے علاوہ سال بھر کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ رمضان کے تو فرض ہے، تو سارے کے سارے روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکھے ہیں وہ تو شعبان میں رکھے ہیں، تو روزے تو ویسے ہی شعبان میں ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تبارک و تعالی ينزل فی حال غروب الشمس الى السماء الدنیا، یہاں سے بات پھر آگے نکل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ غروب شمس سے، جب سے سورج غروب ہوا، اب شام ڈھلی، ابھی شام کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے اور رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تقریباً رات کا اول حصہ ہے، تو غروب شمس سے ہی اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق۔ وہ مسئلہ میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ جس طرح اس کی شان کے لائق آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر کیا فرماتے ہیں فَيَقُولُ، اور فرماتے ہیں اَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ یاد رکھیے ہمیں تو پتہ نہیں استغفار کی استغفر اللہ ضرورت ہی نہیں، ہم تو استغفار کرتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو موبائل، نماز پڑھنے آئے موبائل، یہ تو نمازیوں کا حال ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے 24 گھنٹے موبائل، سونا بھی ہے تو کاکے کی طرح سینے کے ساتھ لگا کر، جیسے اپنے بچے کو ساتھ سلانا ہوتا ہے، ہاں جی، موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، اور جناب علی سو کر اٹھے تب بھی موبائل دیکھ لیا، اور جناب جب صبح کی تو پھر موبائل موبائل موبائل، 24 گھنٹے موبائل۔ یہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، نہ تلاوت رہی، نہ ذکر رہا، نہ اذکار رہے، نہ ہی اللہ کے ساتھ بندہ سیریس رہا۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہم سیریس ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ ہم مخلص ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اتنے نہیں ہمیں دماغ ہونا چاہیے، اپنا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ، یہ آپ ہی کے دوست، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے والے کل تک تو تھے نا، اس وقت تک، آج کہاں؟ سوچو کہاں؟ کیا انہوں نے جانا ہے؟ ہم نے نہیں جانا۔ وہ تو اعلان کر کے گئے ہیں بھائی تمہاری باری بھی کسی وقت ہی آ سکتی ہے، ٹکرائے اور گئے، ٹکرائے اور گئے۔ انہیں یہ خیال تھا کیسا ہوگا؟ میں اور رمضان ادھر جاتے ہیں نا بات کرنے کے لیے، تو ہم بات کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اسپتال کی وہ نکڑ پہ کھڑے تھے ہم، تو وہاں سے وہ ایمبولینس نکلی ہے ادھر، وقار وہ موٹر سائیکلوں والا ادھر سے گلی سے ایسے چھلانگ مار کے نکلی ہے،
روڈ پہ، اور جناب وہ پہنچ گئی تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ دیکھو کوئی مسئلہ ہے، یہ ایمبولینس اتنی تیزی میں جا رہی ہے، یہ نہیں پتہ وہ ہمارے شاگرد ہمارے دوست۔ زندگی کی تو یہ حقیقت ہے، اب اس بے حقیقت زندگی کے لیے سب کچھ کیا چھوڑ دیں گے؟ اپنے رب کو بھی بھول گئے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یار ایسے تو نہ کرو، ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ جس کو موت کی فکر ہوتی ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے، تو ایسے تو نہیں کرتا۔ اب اس میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی عبادت ہی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ آپس میں نہ کریں، میرے ساتھ مجھے مسکرا کے دیں، مجھے دیکھنے سے آپ کو ثواب ہوگا، کیونکہ میں اسٹیج پر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دے رہا ہوں۔ فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ، پھر فرمایا جاتا ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا؟ دیکھو کتنی سیریس بات ہے مجھ سے کوئی مغفرت چاہنے والا، فَأَغْفِرْ لَهُ، کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ، ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا، فَارْزُقْهُ، پس میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ أَلَا مِن مُبْتَلٍ فَعَافِيهِ، ہے کوئی مبتلا، یہاں لفظ استعمال کیا مبتلا، تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، ہے کوئی تکلیف میں مبتلا، ہے کوئی دنیا میں مبتلا، ہے کوئی گناہوں میں مبتلا، ہے کوئی ضلالت میں مبتلا، ہے کوئی رذالت میں مبتلا، ہے کوئی گندی عادات میں مبتلا، ہے کوئی بری عادات میں مبتلا، ہے کوئی گندی نفسیات میں مبتلا، ہے کوئی ضلالت میں مبتلا، جو بھی مبتلا ہے، جس چیز میں بھی مبتلا ہے، ایسی مبتلا، ایسا مبتلا کہ جس کو رب سے وہ دور کر رہی ہو چیزیں، ہے کوئی مبتلا تو مجھ سے عافیت چاہے، اس سے مجھ سے عافیت چاہے تو میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ گویا آج کی رات ایک فیصلے کی رات ہے کہ اللہ کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، گویا ہم اپنے اعمال سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو جس قسم کی ابتلا بھی آزمائش ہے، جس قسم کی ابتلا میں بھی مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے عافیت عطا فرما دے۔ یہ ہے ابتلا۔ اور پھر فرمایا یہ کہہ کر الا قضا الا قضا، اسی طرح ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ آوازیں دیتے رہتے ہیں، اللہ آوازیں دیتے رہتے ہیں، حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سن لیں، پھر میں بھول نہ جاؤں کہ اب آپ نے ماشاءاللہ اوکھے سوکھے کیا بہ بھی گئے، تھوڑی عبادت بھی کر لوں گے، کہ ہونے دا غصہ نہ صبح دی نماز تے نہ کر لیا جی، اے مہربانی کرنا کہ صبح دی نماز تے غصہ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ عبادت بہرحال نوافل ہے، یہ عبادت بہرحال نوافل، لیکن جو روزانہ 24 گھنٹے فرض ہے، 5 نمازیں، اور فجر کی نماز جیسے عشاء کی آپ نے پڑھی الحمدللہ، فجر کی نماز بھی فرض ہے، اور اگر آپ نوافل کے لیے فرض کو ترک کر دیں گے تو یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں، پھر کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ تبھی ہے کہ آپ نوافل بھی پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، جتنا آپ جاگ سکتے ہیں اتنا جاگ لیں، اور تہجد کی نماز پڑھیں صبح، جتنے آپ نے نوافل پڑھے ان سب سے بڑھ کر تہجد، جس کو اللہ نے ہمارے لیے تو نوافل بنایا، اپنے انبیاء کے لیے فرض بنایا تھا، اس کا اللہ نے قرآن میں خاص حکم دیا، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز کو آپ کے لیے ہم نے نوافل بنا دیا۔ اور یہ ایسے نوافل ہیں کہ جن کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جن کا اجر اور ثواب بے پناہ ہے نوافل۔ یہ گرامی قدر سامعین، ایک میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسری روایت میں آپ کے سامنے ایک اور پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب تھی،
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ باغ نبوت کی اندلیبہ کہو سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے نماز کے دوران اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خیال ہو گیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے جمعہ کی تقریر بھی آپ نے شاید سنی ہو، وہ بھی یوٹیوب وغیرہ پہ چل رہی ہے، اس میں بھی بیان کیا میں نے۔ تو اتنا لمبا فرماتی ہیں سجدہ کیا کہ مجھے یوں لگا کہ انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو میں نے ہلایا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ واقعی تو نہیں انتقال ہو گیا، آپ کی روح تو نہیں قبض ہو گئی۔ فکر تھی نا، پیار تھا نا، محبت تھی۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ اما عائشہ صدیقہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ کو بڑا پیار تھا۔ وہ تو رسول بھی تھے، آپ کے شوہر بھی تھے، پیار تو ہونا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اما عائشہ صدیقہ سے بڑا پیار تھا، اور آپ ان کو پیار کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمیرہ میں نے سرخ رنگت والی۔ تو ہماری اماں جن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا، نبی پاک کو ان سے بڑا پیار تھا، اور یہ ساری پیار کی ہی سٹوری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے حجرے میں دفن ہے، اور یہ سب پیار ہی کی سٹوریاں ہیں کہ اسی حجرے میں اما عائشہ صدیقہ کا باپ ابو بکر صدیق بھی ہے، اور اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن ہے۔ یہ اما عائشہ کا حجرہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا نا تو وہ ہل گیا، یعنی آپ نے دیکھو نماز کے اندر کیسا تمیز دار، کتنا صاف ستھرا اچھا انداز اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بھی چل جائے کہ کیا کیفیت ہے، تو کہیں روح تو نہیں قبض ہو گئی، اور فکر جو تھی وہ بھی مٹ جائے۔ اور پھر دیکھیے کہ آپ کے ذریعے سے ہم تک کتنا اہم پیغام پہنچا ہے۔ اور یہ بھی اس موقع پر آپ کو بتا دوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات جو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا مطالعہ کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو سنتیں، گھر میں طریقے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نہانا وضو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم جو آپ کا گھر میں تھا، وہ سب زیادہ تر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں پہنچایا۔ ان کی روایات سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو گھریلو زندگی کی نبوت کی گواہ کون؟ اما عائشہ صدیقہ۔ تو وہ ہماری محسن بھی ہے، ام المومنین ہے، ہماری ماں بھی ہے، ہماری محسن بھی ہے، ان پر صلوات بھی ہے، ان پہ سلام بھی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ تو فرماتی میں نے جب سمجھا کہ انتقال ہو گیا تو میں کھڑی ہوئی اور آپ انگوٹھا ہلایا تو ہل گیا، پھر میں نے کان لگایا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جہاں ہو رہا تھا تو سجدے کے قریب آپ نے کان کیا، کان لگا کے سنا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، ذرا دعا سنا کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ، یعنی تجھ سے معافی بھی چاہتا ہوں، تجھ سے پناہ بھی چاہتا ہوں، تجھ سے معافی بھی چاہتا ہوں، تجھ سے پناہ بھی چاہتا ہوں۔ اور یہ کون پناہ مانگ رہے ہیں؟ امام الانبیاء۔ یہ کون پناہ مانگ رہے ہیں؟ خطیب الانبیاء۔ یہ کون پناہ مانگ رہے ہیں؟ سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، آمنہ کے در یتیم، جن کو اللہ نے علم نشرہ کہا، جن کو اللہ نے والضحیٰ کہا،
جن کی اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر عظمت کو بیان کیا، جن کو اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا، وہ نبی محبوب اپنے رب سے پناہ مانگ رہا ہے، وہ نبی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، وہ نبی اپنے رب کے سامنے آنسو بہا رہا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو ضرورت تھی آنسو بہانے کی، جو اس نے محبوب جسے اپنا قرار دیا، جنت ہی جس کے لیے بنائی، یہ دنیا ہی جس کے لیے بنائی۔ اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، اللہ زمین و زمن کو نہ بناتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، اللہ ہوا باد و بارہ کو نہ بناتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، اللہ دریاؤں کو، چشموں کو، جھرنوں کو نہ بناتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، اللہ زمین و آسمان کا نظام نہ چلاتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، اللہ رنگ و نور کی بہاریں پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، اللہ ہوا کو، پانی کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، 18,000 مخلوقات کو نہ بناتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، جنت جہنم کا نظام نہ چلاتا، اگر حضور کو نہ بنانا ہوتا، جنت کی نعمتوں کو نہ بناتا، حور و غلمان کو نہ بناتا، اس ساری کائنات کو نہ بناتا، حضور کو بنانا تھا کہ اللہ نے سارے جہان کو وجود بخشا۔ تو وہ نبی اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے اور فرمایا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے، تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، قہر سے، عذاب اور قہر سے، تیری معافی کے ذریعے سے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اتنی تعریفوں والا ہے کہ تو نے اپنی تعریفیں خود کی ہیں، تو ہی اپنی تعریفوں کو جانتا ہے، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، تو عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے؟ یہ بات حضور نے کی، یہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام جس زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرا کرتے تھے نا، جس پہ بیوی کے پاس، تو وہ دن جو ہے وہ قرعہ وغیرہ کے ذریعے سے طے کیے جاتے تھے، تو ان کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس بیٹھے، ہم حضور سے زیادہ بات کریں، ہم حضور سے زیادہ فیض یاب ہوں، ہم حضور سے زیادہ باتیں کر لیں، مسئلے پوچھ لیں، دین سیکھ لیں۔ تو حضرت اماں عائشہ کے پاس زیادہ نہ بیٹھ سکے، اس رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اس لیے حضور نے فرمایا، عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا کہ پیغمبر اللہ کا محبوب تیری حق تلفی کرے گا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اے رسول محبوب، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے آپ کے سجدہ کے طویل ہونے کی وجہ سے خیال کیا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اس رات کی دیکھو، ہر گل دے وچ گل ہے، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں، جانتے ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو اللہ کے محبوب سے ہی پوچھتے ہیں نا، جو انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو بتایا، میں اپنے پاس سے کیوں کہوں؟ میں آپ کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا، آج رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو سبحان اللہ، یا سانو تو حضور کی حدیث پہ یقین ہے، ہمیں تو حضور کی حدیث پہ یقین ہے، حضور کے فرمان پہ یقین ہے۔ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہقی شریف کا حوالہ ہے۔ آپ کے سامنے عربی کی عبارت بھی پڑھی، آپ کے سامنے ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، بندوں کی طرف اونچی کو، بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کی بڑی قیمت، سبحان اللہ کی بڑی قیمت۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، علماء سناتے رہتے ہیں یہ روایت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا،
ایک دیہاتی نے دیکھا، اللہ، ہزاروں کرسیاں آتی تھی اس میں، بہت بڑا تخت تھا، یہ نہیں بیٹا چھوٹا جا جان ماجدہ، بہت بڑا تخت تھا، جنات بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، وزیر مشیر بھی ہوتے تھے، سارے حکومت کے عمائدین ہوتے تھے۔ یہ تھا عمران خان ہیلی کاپٹر کے ذریعے آؤں گا، وہ بھی تخت ہی ہے، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا، ایسے اپنے آپ بنایا ہوا نہیں تھا، کوئی ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر نہیں تھا، وہ بڑا عالی شان تخت تھا، پتہ نہیں کتنا بڑا جہاز معلوم ہو رہا تھا اس کو۔ تو وہ دیہاتی نے دیکھا نا تو تعجب سے اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، یہ ایک دم سے گویا میں اپنے سمجھانے کے لیے آپ کو کہوں، لائیو بھی جا رہا ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو کہوں کہ وہ ایک دم سے تخت جو ہے نا ایسے جنبش میں آ گیا۔ میں اپنے وجدان میں کہہ رہا ہوں، یوں حضرت سلیمان علیہ السلام تک اللہ نے اس دیہاتی کی آواز کو پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی سبحان اللہ کو جب سنا نا، تخت کو حکم دیا کہ اتر جا۔ تخت جو ہے وہ اس نے جناب جیسے جہاز اترتا ہے نا، ایسے لاہور میں کبھی آپ نے دیکھا ہو جہاز چڑھتے ہوئے، وہ جو شہروں میں بنے ہوئے ہیں، ہیلی پیڈ بنے ہوئے ہیں، پورٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ جناب جہاز اترتا ہے، اس کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اترنے کا کیا انداز تھا، ایسے ہی نیچے آ گیا کہ ایسے چکر لگا کے آیا جہاز کی طرح، تو وہ تخت جناب اتر گیا۔ وہ دیہاتی کے پاس اترا تو دیہاتی گھبرا گیا، کہنے لگا جناب کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہوگی تو میں معافی چاہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ادھر آ سادے آدمی، ادھر آ میرے پاس آ۔ وہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کلمہ کہا، تو نے کیا لفظ منہ سے نکالا؟ اس نے کہا میں بس ویسے ہی تعجب سے نکل گیا، اللہ کی حمد و ثنا میں نے بیان کی، آپ کے تخت کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی، اور کیا شان ہے آپ کے تخت کی، اور کیا شان ہے اس قدرت والے کی کہ جس نے آپ کو یہ تخت عطا کیا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، میرے منہ سے سبحان اللہ نکلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تیرا سبحان اللہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ یہ سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے اور میرا تخت لے، اس سبحان اللہ کے بدلے میں تجھے تخت دیتا ہوں۔ اس نے کہا نا جی، یہ اللہ نے جو مجھے شرف عطا کرنا تھا وہ مجھے کر دیا، میں دیہاتی غریب آدمی چرواہا، میں نے آپ کے تخت کو کیا کرنا ہے، یہ اللہ نے شان آپ کو عطا کیا، آپ اسے لے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے سبحان اللہ کی قیمت، اسی پتہ نہیں کیوں ڈرنے لگا۔ اور ذرا کہوں اپنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کی تو فرمایا کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم کرتا ہے، بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ۔ اور آج دے دینے آج دی رات ہے تے بغض دی بات ہے تے بغض کر کے دے، بغض کر دے، بیر نکال دو، کینے نکال دو، رشتہ داروں سے نکال دو، دوستوں سے نکال دو، کینے ہیں نکال دو۔ یاد رکھو کسی کے ساتھ دشمنی اگر رکھو تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ اگر دوستی رکھو تو اللہ کے لیے، اپنی کوئی بھی دشمنی نہیں۔ ایک مائی تھی، خیر وہ تو غیر مسلم تھی، لیکن مجھے اس موقع پہ بات یاد آ گئی، اس کی بڑی لمبی عمر، 100 سال سے بھی زیادہ۔ تو اس سے سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا کہ آپ کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئی، آپ کے کان بھی ابھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی کافی بہتر ہیں، آپ کے جو ورزش یہ وہ سارا نظام، آپ کا سسٹم، کھانا پینا سب ٹھیک ہے، آپ کی صحت کا راز کیا؟ اب مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 53 54 کے ہو گئے، آپ کی صحت کا راز کیا؟ میں کہتا ہوں یہ تو دین ہے، خیر خوراک کا لائٹ رکھنا اور دین کی خدمت ہے، یہ تو اللہ کا کرا۔ تو وہ مائی سے جب پوچھا نا، تو دنیا دار مائی تھی،
اس سے پوچھا کہ تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا آئی ہیو نو جیلسی فار ادرس، میں دوسروں کے بارے میں ذہن میں کینہ، حسد، ساڑ، بیر نہیں رہتے. لو میری صحت ہے انہیں کیا راز ہے کہ میں آدھے دل کسی بارے ساڑ نہیں رہتے. دل کا جڑا حسد ہوتا نا، ساڑ، یہ اندر اندر سے بندے کو کھا جاتا ہے، جیسے گھن لکڑی کو کھا جاتا ہے، ایسے اندر اندر سے یہ کھا جاتا ہے بندے. دوسرے کا کچھ نہیں جاتا، اس کا اپنا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ اس رات میں بھی جو کینہ رکھتا ہے نا، کینہ جو دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے. توبہ کر لو، انہیں کوئی کینہ نہیں. اب بے دے بارے آپ بے دے بارے رکھ لینے، اپنے والد دے بارے اپنے دین چ کینے نے، خدا دی قسم. ماں دے بارے کینہ رکھ لینے، کر دیو. بھائیاں دے کینے تو پھر مکدے ہی نہیں، کر دیو. اگے چلو. ہوں میں 6 گلاں صرف تمہیں دس کے بس پھر دعا، یہ بھی ضروری نہیں. گلاں تو بہت ہی نے، لیکن تسی ہوں اج دی رات پھر سونا، عبادت بھی کرنی، سونا بھی، میری گلاں بھی سن لو. 6 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، 6 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی. اتوں یاد آیا مجھے، پھر میں روایت کر لی کہ 6 آدمیوں کے بخشش آج کی رات بھی نہیں. ہاں توبہ کر لے تو انشاءاللہ بخشے جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ والا اتنا بڑا داعیہ ہے، اتنا بڑا آپشن ہے، اتنا بڑا انعام ہے. خدا کی قسم کہ اگر یہ توبہ والا کام نہ ہوتا تو ہم مارے گئے تھے انسان. توبہ یہ جڑی آپ کو بچائی گے، یہ در ہر ٹائم ہی کھلیا، یہ در ہر ٹائم ہی کھلیا. آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، زبان اقدس سے فضائل سنیں، مناقب سنیں. بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے. اس رات کو رحمت خداوندی خود گناہگاروں کے دروازے کھٹکھٹا کر آوازیں دے رہی ہے، آجو معافی مانگ لو. لیکن بعض بد نصیب بدبخت ایسے ہیں کہ جن کے یہ رات بھی بخشش کے لیے کافی نہیں، ان کو اس رات میں بھی نوازا نہیں جائے گا. یہ ان کے مقدر کا کھیل ہے، یا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے. وہ اس سیزن میں بھی جو نیکیوں کا سیزن ہے، پہاڑوں کے مزے نہیں لوٹ سکتے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ارشاد فرماتی آتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان وللہ فیہا اتقاء من النار بعدد شعر غنم. اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں شب ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا. اس پہ میں نے پہلے کہہ دیا بہت کچھ کہ شرک نہیں کرنا، مر جاؤ شرک نہیں کرنا. اس میں بھی حدیث ہے، اب اس طرف نہیں جاؤں گا کہ چمڑا ادھیر دیا جائے، آرے سے چیر دیا ہو جائے، شرک نہ کرو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. نمبر 2، ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا تکبر کے ساتھ. آپ پینٹا بڑی لمبی لمبی پا لیں گے. چادر بننے کا تو رواج ہی تھی. آج صاحب کو پتا ہے پہلے لوگ چادر باندھتے تے جڑے تھوڑے تکبر والے ڈبا وڈیاں تے جناب چادر پیچھے انج سڑک تے نال ہی کسیٹتی جاندی، نال نال صفائی ہوندی جاندی. ماشاءاللہ صفائی کرتا جاندا ہے، یہ قبول ہے. تے اونچی چادر کر لینا قبول نہیں، تکبر چ کمی نہ آئے. استغفراللہ. تکبر کے ساتھ، غفلت کے ساتھ لٹک رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ معافی ہو سکتی ہے. لیکن تکبر کی غرض سے پاجامہ جو لٹکائے تو اس کی طرف اللہ رشتے اپن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور پھر فرمایا نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھے، نہ رشتہ کاٹنے والے کی طرف دیکھے. ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچو.
اپنی جوانی کے نشے میں نا بہت کچھ کر جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں، کوئی رات والی بات پھر آ گئی۔ ایسے ہی یہ ڈاکٹر ابو بکر ہے نا ادھر، تو سب سے پہلے اس نے ادھر گیس کی وہ جو ہے وہ بنائی تھی وہاں، ڈاکٹر ابو بکر ویکسینیٹر، اس کا بیٹا نوجوان 2-4 سال پہلے کی بات، تو وہ ادھر سے نکلا، اس نے موٹر سائیکل پکڑا اور جناب آر والے کو کام تھا کہ میں ابھی آیا، وہ جناب جو موٹر سائیکل جناب اس نے چلایا، اس وقت یہ جو ہے نا 1 وے نہیں تھی، اس وقت سنگل روڈ ہی تھی، بس دونوں طرف ایک ہی روڈ، وہ عرب والے کے قریب 49 چک کے قریب بس کسی چیز سے ایسا ٹکرایا نا، خدا کی قسم ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، اور آج کل تو بالکل ہی پتہ نہیں، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قیامت میں اچانک موتیں، حادثاتی موتیں، تو بس انسان ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے۔ ماں باپ کا نافرمان تو کتنے بندے ہو گئے؟ نمبر 1 نظر رحمت سے جو محروم ہیں، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ پرور جو دل میں کینہ رکھتا ہے، وہ کوئی بات ہوگی، صلہ رحمی سے آ رہی یعنی رشتہ داران دے نال سختی۔ میں نے ایک گل دی نہیں سمجھ آؤں گی، اللہ دے کئی تو بندے بڑے چنگے نے نا کہ جویں جویں دولت آ رہی ہے وہ اوویں اوویں عاجزی تے انکساری دے وچ آ رہے ہیں، کئی بندے ایسے ہیں، لیکن کئی بندے ایسے نے کہ جویں جویں دولت آ رہی نا انہوں کا تکبر بڑھتے ہی جا رہے ہیں تے رشتہ داروں تو دور ہی ہوندے جا رہے ہیں، دور ہی ہوندے جا رہے ہیں، دور ہی ہوندے جا رہے ہیں، دوستاں تو رشتہ داروں تو دور ہوندے جا رہے ہیں، نویاں سوسائٹیاں، نویں دوست، تو صلہ رحمی سے آ رہی، اللہ تعالیٰ ایسے تکبر سے بچائے۔ نمبر 4 متکبر، پاجامہ لٹکانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی معافی مانگ لے، اللہ معاف کرے، روز پینے والا، روزانہ کی بیس پہ جیسے پینے والا ہوتا ہے آدمی، وہ آدمی، تو یہ ہے عادی شرابی۔ ان بندوں کی طرف آج کی رات بھی اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، باقی جو بھی آگے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہاں ان کے لیے بھی ایک آپشن ہے، وہ یہ کہ آج کی رات یہ بھی پکی توبہ کر لیں، شرابی آئے پکی توبہ کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو اور پکی توبہ کرو۔ پھر کبھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی توبہ ہی کرنی ہے، در اور کوئی نہیں ہے، توبہ ہی کرنی ہے پھر بھی، تو پکی توبہ جو کر لے شرابی تو اللہ معاف کرے گا، پکی توبہ کر لے والدین کا نافرمان ان سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، تکبر کرنے والا اللہ سے بھی معافی مانگے، مخلوق خدا سے بھی معافی اور ان کے سامنے انکساری کا اظہار کرے، اور صلہ رحمی سے آری صلہ رحمی کرنی شروع کر دے، اپنی دولت اپنے رشتہ داروں پر لٹانا شروع کرے، ان کو دینا شروع کرے۔ ارے رشتہ داروں کو دینے سے بڑھتی ہے، دوستوں احباب کو دینے سے بڑھتی ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑی تنگ دستی کا شکار ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، بڑا پرابلم ہے، بزنس کوئی نہیں، کام کوئی نہیں، مزدوری نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری ہمشیرہ ہے، تیری بہن ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بہن میری ہے، فرمایا اس کی دعوت کیا کر، اس کو کھلایا کر، اس کو گھر بلایا کر۔ تو اس نے گھر بہن کو بلانا شروع کیا، اس کو کھلانا شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد کائنات کے سردار اللہ کے محبوب سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا کی آ رہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی تے رحمت نے کاج ڈیرے لا لے، خوشحالی اور رحمت نے گھر میں ڈیرے ڈالے بہن کو کھلانے سے، بہت بڑی بات ہے۔ اور مشرک شرک سے توبہ کر لے کہ یا اللہ تیری ذات اور صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو بھی کبھی بھی شریک نہیں کروں گا، انشاءاللہ العزیز۔ اسی وقت چاہے آپ کو نظر آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ ہاتھے پھڑا دینا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔